الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز رہے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور انہیں قتل کرو یہاں تک کہ تم انہیں قتل کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور ایک ہی اللہ کی پوجا کرو۔ پس پھر اگر وہ باز رہے تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ پس جو تم پر کوئی زیادتی کرے تو اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی تم پر، اور ڈرو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والوں کو اللہ بھلائی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، رک جائیں، عن الکفر شرع عن الکفر لا کر یہ واضح کر رہی ہیں کہ یہاں کفر سے باز آنا مراد ہے۔ کیا پیچھے تھا نا کہ ان سے مقاتلہ کرو، ان سے وہ جو شرک ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اگر وہ شرک سے باز آ جائیں، کفر سے باز آئیں، دیکھو نا، فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، کس سے؟ یہ شاعر جو عن الکفر لے کے آئے ہیں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ آگے وہ کیا ہے کہا کفر سے باز آ جائیں، کفر سے وَأَسْلَمُوا اور اسلام لے آئیں، یہ دو لائے، کفر سے باز آ جائیں اور اسلام لے آ جائیں۔ تو جب یہ لے آئیں تو اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کی بخشش مرتب ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت مرتب ہو جائے گی، پھر اللہ بخشنے والا ہے اسے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا، تو اگر وہ باز آ جائیں یعنی کفر سے وَأَسْلَمُوا اور اسلام لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور اللہم ان کو بخشنے والا ہے۔ یعنی یہاں بھی اس کا تعلق بتا دیا، کن کو؟ ان کو جو اس کفر سے باز آئیں اور اسلام لے آئیں، تو ان کو بخشنے والا ہے، ان کو رحیم بہم ان پر مہربان ہے۔ بہم لائے کہ کن پر مہربان ہے؟ اب یہ فعل کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ تو کہا بہم انہی پر جو کفر سے باز آ جائیں اور اسلام لے آئیں، اللہ ان پہ مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوا، دیکھو نا امر آ گیا، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے، لا تکونا تو زیادہ نہ پایا جائے، فتنتن کوئی فتنہ یعنی شرک، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے یعنی شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور دین ہو جائے، العبادت، شارح کہتے ہیں یہاں دین سے مراد عبادت ہے۔ یہ غرض ہے لفظ عبادت لانے کی کہ دین سے مراد کیا ہے، دین سے العبادت، دین سے مراد عبادت ہے، یعنی عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ وحدہ، یہ لفظ ذکر کیا کہ اللہ وحدہ، اللہ بس، اللہ وحد کے لیے عبادت ہو جائے، لا یعبد سواہ، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ العبادت للہ،
عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، وحدہ لا یعبد سواہ، کہ اللہ اکیلے کے لیے، صرف اللہ کے لیے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی، اس کے سوا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر باز آ جائیں کس سے؟ پھر وہی عبارت لائے، انی شرک، پیچھے کہا تھا نا کف، اب یہاں انی شرک سے وہ باز آ جائیں، تو پھر اس کی جزا کیا ہے اس کی؟ تو وہ محذوف، وہ جو محذوف ہے تو اس محذوف پہ کوئی دلالت بھی تو کرتا ہے، تو آگے کیا ہے؟ فلا عدوانہ، اس محذوف پر کیا کرتا ہے؟ لیکن جزا محذوف، جزا وہ کیا ہے؟ فلا تعتدوا علیہم، فلا اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ یعنی شرک سے، فلا تعتدوا، تو تم زیادتی نہ کرو، کن پر؟ علیہم، ان پر، کیونکہ وہ شرک سے باز آ کے اسلام لے آئے، اب ان پر زیادتی نہ کرو، تو یہ جزا محذوف ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اس پہ دلیل کیا جزا محذوف ہے؟ کہ دل علی ھذا فلا عدوان، اس پر فلا عدوان الا علی الظالمین دلالت کرتا ہے، فلا کیا کرتا ہے؟ یہ شارح نے واضح کیا، فلا عدوان، پس زیادتی نہیں کرنا مگر علی الظالمین، ظالموں پر، ٹھیک ہے نا، زیادتی نہیں کرنا مگر، تو جب وہ ظلم سے توبہ کر جائیں سیدھا پھر زیادتی کرنی ہے، تو یہ اس آیت سے ما قبل جزا کا محذوف ہونا پتہ چلتا ہے، سمجھ آگئی؟ فلا عدوانہ، تو نہ زیادتی کرنا، اعتداءً، پھر زیادتی نہیں، اعتداء، یعنی عدوان کا بتایا ادا یادو، حالانکہ ناقص بھابی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ادا یادو جو ہے یہ اعتداء یا تدی کے معنی میں ہے، اس کے تو اعتداء آپ نے ناقص یہی کہا تھا، تو اس کا معنی زیادتی کرنا، تو یہ ادا یادو بھی بمعنی اعتداء ہے، معنی تو زیادتی نہیں کرنا، یعنی اعتداء شارع نے کہا، بتا دیا نا عدوان بمعنی اعتداء ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عدوان کی آپ نے تفسیر کس سے کی ہے؟ اعتداء، یہ بتا دیا کہ یہاں عدوان کس کے معنی میں ہے؟ باب افتعال کے معنی میں، یعنی اعتداء، تو یہ کیونکہ لا عدوان ہے تو پھر لا فی جنس ہے، تو تنوین تو آنی نہیں، اعتداء، پس زیادتی نہیں کرنا، بقاتلین او غیرہا، قتل کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ، قتل یا اس کے علاوہ، اب زیادتی نہیں کرنا مگر ظالموں پر، یہ قتل اور اس کے علاوہ ظالموں پر ہے، لیکن جو توبہ کر جائیں، باز آ جائیں، پھر ان پر قتل اور یا اس کے علاوہ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہاں ظالموں پر ہے، کس پر؟ ومن انتہا، ومن، اور جو انتہا رک جائے، لوٹ باز آ جائے، ٹھیک ہے، شرک سے باز آ جائے، تو جو شرک سے باز آ گیا فلیس بالظالمین، بس وہ تو ظالم نہیں ہے، یہ بتایا کہ زیادتی نہیں کرنی ہے مگر ظالموں پر۔ آگے شارح جو ہے نا وضاحت کرتے ہوئے یہ تحریر لائے، یہ انہوں نے لکھا کہ جو باز آ گیا فلیس بالظالمین، بس تو وہ ظالم نہیں، وہ تو فلا عدوان علیہ، تو پھر ان پر عدوان بھی نہیں، پھر ان پر، کیونکہ آیت بتا رہی ہے جو ظالم ہے ان پر عدوان ہے، ان پر، تو اگر جو ظلم سے باز آ جائیں تو جو رک جائیں تو پھر وہ ظالم نہیں، تو جب وہ ظالم نہیں تو فلا عدوان علیہ، پھر ان پر عدوان بھی نہیں، ان پر زیادتی بھی، اس کی سمجھ آ گئی؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والوں کے مقابل، ان کے بدلے، ان کے بدلے، یہ المحرم یعنی حرمت والے مہینے، مقابل بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے مقابل، یعنی یہاں بتا دیا کہ یہ جو با ہے یہ با سببیت کے لیے نہیں ہے، با یہ شارح لا رہے ہیں نا، مقابل، حرمت والے مہینے یعنی جن کا احترام کیا جاتا ہے وہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہیں، حرمت والے، یہ نہیں کہ حرمت والے مہینے کے سبب ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حرمت والے مہینے کے سبب حرمت والے مہینے ہیں، تو شارح نے یہ عبارت لا کر اس کی وضاحت کر دی۔ فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ، یعنی جیسا کہ انہوں نے تم سے اس میں قتال کیا، اس میں لڑائی کی، تو فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم ان سے قتال کرو، اس کی مثل میں، اس کی، تو حرمت والے مہینے حرمت میں گر کے سامنے ہیں، مقابل ہیں،
جب وہ تم سے اس میں لڑتی ہیں تو پھر تم ان سے اس کی مثل میں لڑو. جب حرمت والے مہینے میں تم سے لڑتی ہیں تو تم اس کی مثل مقابل تم بھی لڑو، پھر تم بھی لڑو. یہ ردن، یہ جو ذکر فرمایا کہ حرمت والے مہینے کے سامنے حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے، جیسے وہ تم سے لڑے تم ان سے لڑو، یہ رد لاستعظام المسلمین ذالک. یہ آیت جو ہے نا یہ رد ہے، یہ آیت اور یہ جواب ہے مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان اس مہینے کو، ان مہینے کو حرمت والا سمجھتے اور عظمت والا سمجھتے، عظمت والا عظیم سمجھتے. تو اللہ پاک میں جب وہ تم سے اس مہینے میں لڑیں حرمت والے مہینے میں، تو حرمت والے مہینے کے مقابل حرمت والا مہینہ ہے، تو تم بھی کیا کرو، تم بھی اس کی مثل میں یعنی حرمت والے مہینے میں کیا کرو، تم بھی قتال کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے عظیم سمجھتے تھے. تو پھر اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ پاک نے، سمجھ آ گئی اس کی. والحرمات قصاص، اور حرمات میں قصاص ہے. کیا ہے؟ حرمت والے مہینے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے؟ قصاص. جمع حرمہ، یہ حرمہ کی جمع ہے، ما یجب احترام، جس کا احترام واجب ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں حرمات، جس کا احترام. تو یہ مہینے تھے، ان میں احترام واجب ہے. قصاص ای یختص بمثلہا، یعنی اس کی مثل کے ساتھ قصاص لیا جائے. اس کی جب حرمت والا مہینہ، تو حرمت والے مہینے کی مثل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قصاص. کب؟ اذن تحقت، جب وہ ختم ہو جائے، جب حرمت مہینے چلے جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر کیا لیا جائے؟ قصاص. کیونکہ وہ حرمت والے ہیں تو حرمات میں قصاص ہے. تو قصاص کب؟ اس کی مثل کے ساتھ قصاص لیا جائے. اذن تحقت کہتے ہیں جب یہ مہینے ختم ہو جائیں، جب، تو پھر کیا لیا جائے؟ قصاص. فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر اعتدا کرے، زیادتی کرے، کس کے ساتھ؟ بالقتال فی الحرم، یا اب الاحرامی، اب الشہر الحرامی، جو تم پر زیادتی کرے حرم میں یا احرام میں یا شہر حرام میں لڑائی کرنے کے ساتھ، تو فاعتدوا علیہ، پھر تم بھی اس پر زیادتی کرو، تم اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل ما، اس کی مثل، اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کی، اس کی مثل جو تم پر زیادتی کی، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، اتنی جتنی انہوں نے تم پر کی. سمی مقابلتہ اعتداء، یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یا اعتدو، پھر تم ان پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. ٹھیک ہے، تو مقابلہ کا نام رکھا گیا ہے اعتداء، مقابلہ کا اعتداء. وہاں بھی دیکھو، جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو. کیا کہ زیادتی کی مثل زیادتی ہوتی ہے کہ جزا اور بدلہ ہوتا ہے. یہ طریقہ جو زیادتی کرے تو زیادتی کرنی ہے. تو دیکھو ادھر بھی اعتداء، ادھر بھی فاتدو، ادھر جو تم پر زیادتی کرے فاتدو، اسی طرح تم بھی ان پر اس کی مثل جو انہوں نے زیادتی کی تم بھی زیادتی کرو. تو کہتے ہیں سمی مقابلہ تو اعتداء، یہاں مقابلہ اس کے مقابل کا نام رکھا گیا اعتداء، اس کے اعتداء کے مقابل کا نام کیا رکھا گیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں لشبہہا بالمقابلی بھی فی صورہ، کیونکہ یہ جو اعتداء ہے یہ صورت میں اس کے مقابل ہے، صورت میں، سمجھ آئی؟ صرف صورتاً تشبیہ ہے، صرف، اور یہ مشاکلہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہم شکل، معنی میں نہیں. پہلا کا زیادتی کریں تو تم بدلہ دو، تم جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ سیئہ کی جزا کیا ہے؟ سیئہ ہے. جو برائی کرے تو برائی کی جزا برائی کرنا ہے، یہ کون عقل مند کہے گا؟ تو یہ بھی مشاکلہ ہے. کیا ہے؟ دیکھو سیئہ، وجزاء سیئہ کی جزا سیئہ، تو ہم شکل لائے، ہم حقیقت مختلف ہے، صورت ایک ہے، تو کہیں گے صورتاً تشبیہ، صورتاً، اور یہ مشاکلہ ہے. یہ کیا ہے؟ معنی میں تشبیہ نہیں. اس سے اشارے کہہ رہے ہیں فی صورہ، صورت میں اس کے مقابل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تشبیہ، تو اس کا مقابل لائے ہیں کہ فاتدو، کیونکہ تشبیہ ہے اس کی صورت میں مقابل کے ساتھ. کس کے مقابل کے ساتھ؟ معنی زیادتی نہیں، معنی بدلہ، معنی
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اب پھر آگے مفعول آئے گا کس میں اللہ سے ڈریں، تو شارح پھر عبارت لائے فی الانتصاری و ترک الاعتدائی، یعنی بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرو، انتصار میں، کس میں، اور اعتدا کے چھوڑنے میں، اعتدا چھوڑنے میں تم اللہ سے ڈرو، بدلے کے چھوڑنے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کون سی ہے؟ کہا بالعون والنصری، یہ عبارت لائے کہ اللہ عز و جل بالعون والنصر، مدد کے ساتھ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی مدد کرنے اور نصرت کرنے کے ساتھ، جب متقیوں کی مدد کرتا ہے، متقیوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفقو خرچ کرو کس میں؟ شارح کہتے ہیں فی سبیل اللہ یعنی طاعت ہی، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی، یہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الجہاد وغیرہ، وہ طاعت فی سبیل اللہ جہاد اور جہاد کے علاوہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور لا تلقو نہ ڈولو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، کیا مطلب ہاتھوں سے؟ شارح کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد یا انفسکم ہے، ایدیکم تفسیر یہ غرض جلال ہوتی ہے نا، جلال ہے کہ اس عبارت کے لانے کی غرض، اس کلمے کے لانے کی غرض انفسکم بِأَيْدِيكُمْ تفسیر بتانا ہے کہ بِأَيْدِيكُم سے مراد انفسکم ہے، اپنے جانوں کو، ہاتھوں سے مراد اپنی جانوں کو الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اور یہاں جو با ہے والباء زائدہ، یہ با زائدہ ہے، اور یہ تو شرمیت و عامل میں بھی مثال دی گئی ہے کہ یہ تو پہلے متعدی ہے، تو یہاں با زائدہ ہے۔ الی التہلکہ الہلاکی، تہلکہ سے مراد کیا ہے؟ ہلاک، ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ کیا بالامساک، وہ ہلاکت کیا ہے؟ بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد او ترکہ، وہ کیا ہے کہ جہاد میں نفقہ سے روکنے کے ساتھ، یعنی جہاد میں تم خرچی نہ کرو، جہاد میں تو امساک یعنی نفقہ، نفقہ سے رکنے کے ساتھ، اور جہاد کو ترک کرنے، اور یہ دونوں، لِأَنَّهُ، یہ کیوں، اس کی وجہ، لِأَنَّهُ يَقْوِي الْعُدُوُّ عَلَيْكُمْ، کیوں؟ کیونکہ دشمن تم پر قوی ہو جائے گا، دشمن جہاد چھوڑ دو گے اور اللہ اس کے خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو دشمن کیا ہو جائے گا؟ قوی ہو جائے گا۔ وَآسِنُوا، نیکی کرو۔ اب کس کے ساتھ نیکی کریں؟ اب پیچھے بھی دیکھا جاتا ہے نا، ما قبل کیا بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، نفقہ کے ساتھ، کیونکہ نفقہ اللہ کے نام میں خرچ کرو، جہاد اور اس کے علاوہ میں، تو نفقہ وغیرہ، نہیں نفقہ کے ساتھ اور نفقہ کے علاوہ کے ساتھ نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ یحب، پسند فرماتا ہے، محسنین، نیکی کرنے والوں کو، نیکی، تو یحب کا معنی یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں اے یصیبہم، شارح نے واضح کیا کہ یحب سے مراد کیا ہے، یہ عبارت لانے کی غرض کہ بے شک اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، یعنی یصیبہم، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو ثواب دے گا، کیا ثواب دیتا ہے انہیں، واللہ تعالی علم بالصواب۔